بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں واسمہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ آج بہت اہم معاملات رہے ہیں اور لاہور ہائی کورٹ میں رہے ہیں۔ عمران خان صاحب پیشی کے لیے وہاں پہ گئے تھے۔ نیب کے کیسز میں 28 مارچ تک کی عمران خان صاحب کو حفاظتی ضمانت ان کی منظور ہوئی ہے۔ اسی طرح سے جو یہ کیس ہے، اس کی سماعت بھی جو توہین عدالت کے حوالے سے زمان پار کی، اس کی کل تک ملتوی ہوئی ہے، لیکن دہشت گردی کی جو دفعات کے تحت 2 مقدمات تھے عمران خان صاحب کے، اس کے اوپر بھی 27 مارچ تک کی حفاظتی ضمانت منظور ہوئی ہے۔ جو مناظر آپ ٹیلی ویژن سکرینز پہ آپ دیکھ رہے ہیں، عمران خان صاحب کو آج انتہائی حفاظت میں کورٹ لایا گیا، یا وہ آئے، اور آپ نے دیکھا کہ حفاظتی شیلڈز تھیں جن کے اندر ان کو ان کے پیچھے چھپا کے جو ہے وہ ہائی کورٹ میں لایا گیا۔ اور خود عمران خان صاحب نے آج یہ کہا کہ ان کو آج عدالت میں جو ہے وہ چھپ کے آنا پڑا ہے تاکہ ان کی جو حفاظت ہے اس کے حوالے سے ان کے جو کنسرنز ہیں اس پہ انہوں نے کہا، اور ایسی گاڑی میں آیا ہوں کہ مجھے روکا گیا تاکہ میں عدالت نہ پہنچ سکوں، تو میں اس لیے چھپ کے یہاں پہ آیا ہوں، یہ بھی انہوں نے فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو JIT ہے دوسری جانب حکومت کی طرف سے، وہ بھی ایک تشکیل دی جا چکی ہے جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد کے اندر، جو کل پرسوں واقعات ہوئے تھے ہفتے کے دن، اس پر جو پرتشدد جو واقعات تھے ان کی تحقیقات جو ہے وہ کرنے کے لیے کل اتحادی حکومت کا اجلاس ہوا تھا، اتحادی سربراہان کا، جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب کسی صورت بھی جو ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو خراب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ خاص کر کے جو ریاستی ادارے ہیں ان کی رٹ کو برقرار رکھنے کے لیے بھرپور کارروائی جو ہے وہ کی جائے گی انڈر لا، اور اس پہ جو اس کے بعد پھر بہت سارے PTI کے کارکنان جو کہ اس میں مبینہ طور پر ملوث تھے ان کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ 7 دن کے اندر اندر کمیٹی جو ہے وہ اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ وزارت داخلہ حساس ادارے کے جو لوگ ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں، اور وہ انویسٹیگیٹ کریں گے کہ یہ واقعات کیسے ہوئے تھے، کیوں ہوئے تھے، اور اس کی جو کڑیاں ہیں وہ کہاں جا کے ملتی ہیں۔ اسی طرح سے کل پارلیمنٹ کا ایک خصوصی اجلاس جو ہے وہ بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ اس اجلاس کے جو ابھی تک جو ایجنڈا سامنے آیا اس میں قومی اداروں کے احترام کے حوالے سے قانون سازی کی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ معاشی صورتحال پہ بھی ایوان کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ خارجہ پالیسی اور دہشت گردی سے نمٹنے کے معاملے کے اوپر بھی جو ہے وہ معاملات کل خصوصی جو پارلیمان کا مشترکہ اجلاس ہے اس کے اندر ڈسکس کیے جائیں گے۔ یہ بھی آپ کو بتائیں کہ اب ظاہر ہے کہ مختلف خبریں ہیں، اور آج عمران خان صاحب کا جو رویہ تھا عدالت میں وہ بھی بدلا ہوا تھا۔ وہ اکیلے آئے، یعنی کہ جلوس کے ساتھ نہیں آئے، وہ عدالت میں بیٹھے رہے اور ان کو سنا بھی گیا، لیکن اس سے پہلے ظاہر ہے کہ جو معاملات تھے وہ بھی سامنے آئے تھے، اور ان میں جب بھی وہ آتے تھے ان کے ساتھ جو بھی جلوس تھا پرتشدد کاروائیاں جو ہے وہ ہوتی ہیں۔ لیکن اب پنجاب حکومت نے بھی یہ فیصلہ کیا، اور اب وفاقی حکومت بھی جو ہے وہ یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ اب لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو خراب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ محمد خان بھٹی صاحب جو کہ پرویز الہی صاحب کے بہت معتمد ساتھی اور وہاں پہ ایک افسر بھی ہیں، ان کے حوالے سے جو ڈیٹیلز آئی ہیں، ان کی جو ویڈیو سامنے آئی ہے اس کے اندر بھی وہ مبینہ طور پر کچھ جو جج صاحبان ہیں ان کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ اب ٹیپوں کا سلسلہ جو ہے یہ ابھی تک جاری ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کہ یہ ہوگا کیا، جائے گا کہاں پہ، لیکن ایسے لگتا ہے کہ جیسے سیاست کے جو دروازے ہیں وہ مذاکرات کے لیے تقریباً اب بند ہو چکے ہیں۔ کیا واقعی کوئی ایسا حل نہیں ہے کہ سیاسی مذاکرات جو ہیں ان کے لیے بات چیت کی جائے؟ کیا عمران خان صاحب اس کے لیے اب تیار ہو جائیں گے؟ اس کے اوپر بھی آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جنرل ریٹائرڈ جو ہیں، ان کے انٹرویوز کا سلسلہ، نہ رکنے والا سلسلہ جو ہے وہ بھی ابھی تک ہے، اور بہت اہم انہوں نے بیانات بھی دیے ہیں، خاص کر کے جو صحافیوں پہ حملے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو تمام چیزوں سے بری الذمہ کیا ہے، اور الزامات جو ہیں وہ اب جنرل فیض کے اوپر لگ رہے ہیں۔ تو کیا اس سلسلے میں کوئی انکوائری بھی ہو سکتی ہے؟ اس کے اوپر بھی آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر عباس صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پاکستان کے معتبر صحافی اور کالم نگار ہیں۔ بہت بہت شکریہ سر آپ کی تشریف آوری کا۔ ہمارے ساتھ جناب احمد اویس صاحب بھی ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، معروف قانون دان ہیں، اور آپ ان کو سنتے رہتے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ ہوں گے آج تھوڑی دیر میں قمر زمان قاہرہ صاحب، ان کے ساتھ بھی ہم بات کریں گے، جو کہ مشیر ہیں وزیر اعظم پاکستان کے گلگت بلتستان اور کشمیر کے معاملات کے اوپر، اور اس کے
ساتھ ساتھ وہ پی ڈی ایم کی جماعتوں یعنی پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بھی ہیں. تو سب سے پہلے میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں مظہر صاحب، یہ جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے، اس میں کیسز ہیں، ظاہر ہے کہ نیب کے معاملات ہیں، اس کے اندر دوسرے معاملات ہیں. کل جو اجلاس تھا اس کے اندر جو فیصلے ہوئے، آپ کو لگتا ہے کہ حکومت نے بھی اب جو ہے وہ کچھ اٹل فیصلے کیے ہیں، اور عمران خان صاحب تو پہلے سے ہی بات چیت کے لیے رضامند نہیں نظر آتے، تو ہوگا کیا؟ شکریہ آسمان. دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ آج جو لاہور میں سول سوسائٹی نے، جس میں لائرز بھی شامل ہیں، جس میں جرنلسٹ بھی شامل ہیں، جس کے اندر کراس سیکشن آف سوسائٹی کے لوگ شامل ہیں، ان کے ایک وفد نے، جس میں حسین نقی صاحب بھی تھے، مجیب الرحمان شامی صاحب بھی تھے، امتیاز عالم صاحب بھی تھے. انہوں نے جو لاہور میں آج ملاقات کی ہے عمران خان سے، وہ تمام سیاسی جماعتوں سے ملاقات کر رہے ہیں، کہ سلسلہ شروع کیا ہے. تو ابھی تھوڑی دیر پہلے میری امتیاز عالم صاحب سے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ عمران خان نے بہت پازیٹیو رسپانس دیا ہے جو ہمارا ڈکلیریشن ہے، اور انہوں نے ان کے بقول کہ انہوں نے اس کو فلی انڈورس کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بقول امتیاز عالم صاحب کہ انہوں نے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتوں سے بھی بات چیت کا فیصلہ کیا ہے، اور پرائم منسٹر کو بھی انہوں نے جو ہے اپروچ کی ہے ان سے بھی ملاقات کر کے. تو اگر عمران خان نے اس کو انڈورس کیا ہے تو اس کا مطلب یہ، کیونکہ اس ڈکلیریشن کی جو جسٹ ہے وہ ڈائلاگ ہے. پولیٹیکل لیڈرز ڈائلاگ کا آغاز کریں اور راستہ نکالیں چیزوں کا، بہتری کا راستہ. اور ظاہر ہے جو ہے بار ایسوسی ایشن، بار کونسل جو ہے وہ آل پارٹیز کانفرنس ہوسٹ کرنے کو تیار ہوئی ہے. تو اگر تمام پارٹیز اس ڈکلیریشن کو انڈورس کرتی ہیں، اور بشمول عمران خان، بشمول پی ڈی ایم، تو میرا خیال ہے ایک راستہ مذاکرات کا نکل سکتا ہے. اور اگر مذاکرات کا راستہ نکلتا ہے تو پھر کوئی راہ جو ہے وہ سیاسی کشیدگی کو کم کر دے. بالکل صحیح، یہ بہت ہی اچھی بات ہے اور ہونی بھی چاہیے. لیکن مذہب کیا عمران خان صاحب یہ تسلیم کریں گے کہ وہ بات چیت کریں گے، شہباز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھیں گے جو وہ کبھی نہیں بیٹھے، اور وہ یہ بات کہیں گے؟ اور کیا یہ بھی بات درست ہے کہ وہ اس وقت اس لیے یہ سب کر رہے ہیں یا رضامندی کا اظہار کر رہے ہیں کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ اب جو ہے وہ حالات کچھ اور ہونے والے ہیں، یا ان کے خلاف کارروائی جو ہے وہ سخت ہوگی؟ کیا یہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے عمران خان صاحب اب رضامند ہو رہے ہیں؟ دیکھیے، اس سے پہلے بھی جو ہے وہ ماضی میں ضرور انہوں نے، شروع میں ضرور انہوں نے بہت ہارڈ پوزیشن لی تھی، اور وہ پوزیشن ظاہر ہے بالکل میرا خیال ہے اس کو کسی نے بھی اس طریقے سے انڈورس نہیں کیا. لیکن اب اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں، اس سے پہلے بھی ان کا ایک بیان آیا کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کا جو بیان آ گیا کہ جو ہے وہ ان کو کالعدم قرار دیا جائے پی ٹی آئی کو، اور بین کیا جائے. اور کل اگر پارلیمنٹ میں جا کے گورنمنٹ کوئی ہارڈ پوزیشنز لیتی ہے، یعنی قرارداد تو ایک الگ چیز ہوتی ہے، چلیں قرارداد تو ہوتی رہتی ہے، لیکن اگر کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ پابندی لگانے والی بات ہوتی ہے، کوئی ریفرنس فائل کرنے والی بات ہوتی ہے، تو ظاہر ہے وہ چیزیں اور خراب ہوں گی. جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پولیٹیکل لیڈرز ہیں، ہارڈ پوزیشنز کے بعد آتے ہیں مذاکرات پہ. انفارچونیٹلی اب کوئی اس طرح کے میڈیٹرز ہمارے یہاں نہیں رہے ہیں کہ جو میڈیٹ کراتے تھے، جو بات چیت کرواتے تھے. اس طرح کے ویٹرن پولیٹیکل لیڈرز، چاہے وہ نوابزادہ نصر اللہ خان ہوں، میر غوث بزنجو ہوں، پروفیسر غفور ہوں، اس طرح کے لوگ نہیں رہے. بالکل صحیح بات ہے. مگر مذہب اس سے پہلے جب چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا تو یہ میاں صاحب اور بی بی نے خود بیٹھ کے جو ہے وہ فیصلہ کیا تھا، بلکہ بی بی کی طرف سے یہ معاملہ جو ہے وہ شروع ہوا تھا جو ہماری اطلاع ہے. تو ابھی بھی یہ احمد اویس صاحب کے پاس میں یہی بات لے جاتی ہوں، کیوں عمران خان صاحب جب یہ بات کہتے ہیں کہ وہ چوروں سے، ڈاکوؤں سے بات نہیں کریں گے، تو پھر بات چیت کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں؟ اب دیکھیے کہ وہ عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوتے مثلاً، اور اتنے دن انہوں نے اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس میں جو کچھ بھی ہوا. احمد اویس صاحب، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک لائر کے طور پہ یہ کسی بھی ریاست کے اندر یہ ریاست کو چیلنج کرنے کی بات نہیں ہے، اس کے مترادف نہیں ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اگر یہ بات ایسے ہی ہو جیسے آپ سوچ رہی ہیں اور یہ بات آپ کر رہی ہیں، لیکن بات اس طرح ہے نہیں. بات یہ ہے کہ عمران خان ایز پرائم منسٹر بھی سب نے دیکھا، ان کو آبزرو کیا، اور اس کے بعد ایز
اس سے پہلے ایز اے پولیٹیکل لیڈر اور اس کے بعد بھی ایز اے پولیٹیکل لیڈر، کہیں پر بھی وہ قانون کی پابندیوں میں رہ کے ہی کام کرنا چاہتے ہیں، اور سب سے زیادہ رول آف لا کے اوپر انہوں نے اپنے دور میں بھی کوشش کی ہے، اور اس کے بعد بھی یہی باتیں ہیں کہ میرٹ اینڈ رول آف لا، کہ جہاں پہ میرٹ رول آف لا ہوگا وہاں پہ میرٹ ہوگا، اور رول آف لا جب تک نہیں ہوگا جب تک پاکستان کے آئین کو اسٹرکٹلی آبزرو نہیں کیا جائے گا اور عدالت کے فیصلے کو آنر نہیں کیا جائے گا۔ اب اس وقت یہ لہٰذا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک سیکیورٹی ریزن تھا، مثلا آپ کے سامنے ہے یہ کہ جس نے ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا اس کے متعلق تو کہا گیا کہ جس کو باہر نہیں نکال سکتے لہذا جیل ٹرائل کریں گے کیونکہ اس کی جان کا خطرہ ہے۔ تو جس کے اوپر حملہ ہوا تھا اور وہ بار بار بتاتے رہے کہ یہ حالات ہے، یہ مجھ پہ معاملات جو ہے میرے خلاف صورتحال ہے اور میری جان خطرے میں ہے، تو اس کا کوئی جو ہے دیٹ واز دی اونلی ریزن جس کی وجہ سے وہ وہاں عدالت میں پہنچ نہیں سکے تھے، اور جو کچھ ہوا اور آپ نے دیکھ ہی لیا کہ فائنلی جب وہ اسلام آباد گئے ہیں تو ان کی ایبسنس میں ان کے گھر کے ساتھ کس طرح دے بروک انٹو دی ہاؤس، دروازے گھر کے توڑ کے اندر گھس گئے ہیں، اور اندر جا کے یہ آئی جی صاحب جو ہیں اور یہ باتیں جو ہیں ابھی کھل گئی ہیں، سامنے آنے شروع ہو گئی ہیں کہ وہ سیکرٹلی جن لوگوں نے آئی جی کے کہنے کے اوپر اندر چیزیں رکھی ہیں ان کے گھر کے اندر وہ ادھر ادھر بتا رہے ہیں۔ معاملات بڑے خراب ہو جائیں گے یہ اس طرح سے اگر ڈیل کیا گیا، اور اتنے ریسپانسبل آفیسر اگر ایسے معاملات کرنے لگیں گے تو پھر معاملہ جو ہے دیکھیے یہ احمد اویس صاحب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مگر دیکھیے اس سے پہلے بھی ایک بات آپ کے سامنے اور کرنا چاہتا ہوں، جی ایک بات سن لیجئے بڑی ضروری ہے کہ ابھی دیکھیے آج بھی آپ نے سنا ہوگا اور کل پرسوں بھی بڑے واضح الفاظ میں مریم نواز بھی اور رانا ثناء اللہ دونوں یہ بڑے واضح الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ ہماری عمران خان سے ایک ذاتی دشمنی ہے۔ اب جہاں پہ دشمنی کا بات بیچ میں آ جائے تو وہاں کون سی پالیٹکس رہ جاتی ہے؟ پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں اپنے مینیفیسٹو لے کے آتی ہیں، احمد اویس صاحب چونکہ اس وقت کوئی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا کوئی بھی پروگرام میں نہیں موجود، تو میں یہاں تھوڑا سا ڈیولز رول جو ہے وہ پلے کرنا چاہتی ہوں، جو عمران خان صاحب لب و لہجہ استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیے اتنے لیڈرز جو ہیں وہ پکڑے گئے، گرفتار ہوئے، کسی کے گھروں کے اندر سے پیٹرول بم نہیں پھینکے گئے، کسی کے لوگوں کے کارکنوں نے لوگوں کو نہیں مارا، پولیس پہ حملے نہیں کیے، وینز کو نہیں جلایا، نہیں پھینکا نہروں کے اندر وینز کو، اور جو عملہ ہے ریاستی اس کو نہیں تشدد کا سامنا کیا۔ تو مجھے بتائیے کہ یہ کیا وجہ ہے؟ آپ ایک صرف پیشی کا معاملہ تھا، ان کو آنا تھا، حاضری لگانی تھی اور چلے جانا تھا، اور اتنا ریلیف ان کو عدالتوں سے ملتا ہے کہ جو کسی کو اس سے پہلے نہیں ملا، تو پھر کیوں انہوں نے کبھی قانون پہ عمل نہیں کیا؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں، جو ان کے خدشات تھے وہ ثابت کر دیا انہوں نے کہ وہ خدشات جو تھے ان کے درست تھے، کیونکہ وہ گھر سے نکلے اور ان کے گھر کے اوپر پیچھے جو ہے وہ حملہ آور ہوئے۔ کوئی یہ طریقہ کار تو نہیں ہے۔ لیکن پیٹرول بم تو پہلے گرایا تھا اندر سے، اس وقت تو خان صاحب گھر پہ تھے۔ نہیں، میں یہی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ معاملات جو ہے نا، آپ اب ملک کے اندر جب تک آئین کی بالادستی کو سب تسلیم نہیں کریں گے۔ اب ایک طرف میں ایک بات اور بھی آپ کے سامنے یہاں پہ کروں گا، بڑی واضح کروں گا کہ میرا تعلق کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہے یا نہیں ہے، اور ہے اس وقت تو ایز اے سٹیزن آف پاکستان، لیکن ایز اے ممبر آف لیگل فٹرنیٹی کے جب میں ممبر کی حیثیت سے بات کروں گا تو میں یہی کہوں گا کہ آئی ڈو ناٹ بلانگ ٹو اینی پولیٹیکل پارٹی۔ میرے نزدیک سب سے مقدم چیز پاکستان کا آئین ہے، اور اس کے بعد سپریم کورٹ ہے، اس کا فیصلہ ہے، کیونکہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلوں کو آپ امپلیمنٹ نہیں کرتے، اگر آئین کی جو مختلف جو ان کے آرٹیکلز ہیں ان کو آپ ڈیلیبریٹلی ان سے ڈیویٹ کرتے ہیں اور ان کو آپ توڑتے ہیں، ان کا خیال نہیں کرتے ہیں، بائی پاس کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے آئین کو آپ نے اٹھا کے پھینک دیا ہے۔ اور یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے جو ڈیولپ ہو رہی ہے ڈے بائی ڈے، کہ فیصلہ سپریم کورٹ کا آ چکا ہے، لیکن آپ دوسری طرف دیکھیے کہ ایک طرف وہاں کے پی کے گورنر جو ہیں بمشکل ڈیٹ دیتے ہیں، اس کے بعد کیا لیٹر لکھ رہے ہیں کہ جی حالات ایسے ہیں تو یہ نہیں ہوگا، فلاں نہیں ہوگا۔ وہ آپ کی بات مزہ صاحب جو احمد اویس صاحب بات کریں، اس سے تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ 90 دن کے انتخابات کا معاملہ تھا اور وہ ہونے بھی چاہیے، اس میں تو آپ اور میں ہم سب یہ بات کرتے ہیں کہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ
خود پی ٹی آئی جو ہے وہ کس طرح سے رسپونڈ کرتی ہے چیزوں کو. وہ اپنی جگہ پہ ہے کہ حکومت یا جو ادارے ہیں وہ ابھی تک اس معاملے کے اوپر کوئی کنسنسس نہیں بن پا رہا کہ انتخابات جو ہیں وہ 90 دنوں میں ڈیٹ آ چکی ہے, انتظامات کہیں نہیں ہیں, یہ بات اپنی جگہ پہ. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف اور ان کے کارکنوں کی طرف سے جو رویہ دیکھنے کو مل رہا ہے وہ جمہوریت ہے, وہ آئین پسندی ہے؟ دیکھیں آسما, مسئلہ یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو انہوں نے اسی طریقے سے وہی غلطیاں کی جو اس وقت پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کر رہی تھی. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ نے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو بنا ہوا ہے, آج سے نہیں مدتوں سے بنا ہوا ہے, آپ نے وہ نیب جو ہے اپنے نیچرل انداز میں کام کر رہی تھی, اس کو کام کرنے دیتے. لیکن جب آپ شہزاد اکبر صاحب کو لے کر آئے تو آپ نے, اور شہزاد اکبر صاحب ایڈوائزرز تھے, وہ تھے اس پہ اکاؤنٹیبلٹی کے, تو وہ بالکل اس کو پورے جو پی ایم ایل این کے خلاف مقدمات تھے ان سارے مقدمات کو پولیٹیسائز کر دیا. وہ پہلے ہی آ کے پوری ایک چارج شیٹ پڑھ دیا کرتے تھے. آج دیکھیں آج شہزاد اکبر غائب ہیں, وہ پوری چارج شیٹ پڑھ دیا کرتے تھے. تو اس سے نیب جو ہے وہ پولیٹیسائز ہو گئی, اور اس حد تک پولیٹیسائز ہو گئی کہ پھر وہ جس طرح نیب, آپ دیکھیں وہ سلسلہ شروع ہو گیا جاوید اقبال صاحب کی ویڈیو سے, اور اس کے بعد نیب کے لوگ کہتے ہیں کہ جاوید اقبال کمپرومائزڈ ہو گئے, اور یہ ساری چیزیں. تو وہ پوری جو پروسیس آف اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں پولیٹیسائز ہو گیا. اب آپ آج کی حکومت کو دیکھ لیں, اب عمران خان کے خلاف توشہ خانہ ہے, فورن فنڈنگ کیس ہے, جو مس ڈکلیریشن وہ ہے, وہ ظاہر ہے وہ ایک پروسیس میں چل رہا ہے, اس کو چلتے رہنا چاہیے. آل آف سڈن ہمیں نظر آتا ہے کہ مقدمات میں تیزی آ گئی ہے, مقدمات زیادہ سے زیادہ بننے شروع ہو گئے ہیں, اور اس میں پولیٹیکل کلر آ گیا ہے. اور سب سے پہلے رانا ثناء اللہ کے کہتے ہیں, رانا ثناء اللہ, اب اگر ایک کورٹ کا آرڈر ہے تو لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ. لیکن جب انٹیریئر منسٹر آ کے پریس کانفرنسز میں along with مسلم لیگ نون لیڈرز جو پریس کانفرنس کر کے وہ ایک دم جو ہے وہ کرتے ہیں کہ عمران خان کو جیل میں ڈالا جائے گا, اور جیل کا بھی وہ کہتے ہیں کہ اس جیل میں ڈالا جائے گا, تو آپ اس پورے ایشو کو پولیٹیسائز کر دیتے ہیں. جب آپ پولیٹیسائز کرتے ہیں تو اس کے بعد ظاہر ہے پی ٹی آئی کے اندر بھی ایک ریئیکشن آتا ہے, پی ٹی آئی کا ورکر کھڑا ہو جاتا ہے سامنے. اور میں نے کل بھی مسلم لیگ نون کے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مجھے بتائیں کہ 12 اکتوبر کو جب پرویز مشرف کی گورنمنٹ بنی, یا اس وقت جنرل محمود اور دوسرے لوگوں نے وزیر اعظم کو, اس وقت کے وزیر اعظم کو اس طریقے سے بے شرمی سے اور غیر آئینی طریقے سے نکالا, تو ملک میں کوئی احتجاج ہوا؟ کیوں نہیں ہوا؟ اچھا بالکل یہ بات صحیح ہے, لیکن صاحب میں نے ایک بریک لینی ہے, لیکن کیا کسی نے اب تک کسی سیاسی جماعت کے, جیسے علی امین گنڈاپور صاحب کہتے ہیں, اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹس آئیں, یا یہ کہ جو فواد چوہدری صاحب فرماتے ہیں اس طرح کے کوئی بیانات آئے اس سے پہلے؟ پولیٹیکل انوائرمنٹ ضرور ہے, لیکن اس کے اندر جو ایک دشمنی کی انوائرمنٹ آئی ہے, اس کا کیا کلی طور پر ذمہ دار جو ہے وہ محض پی ٹی آئی کو قرار دیا جائے یا محض پی ایم ایل این کو اور پی ڈی ایم کو قرار دیا جائے؟ اس کے اوپر بھی بات کریں گے, اور پھر اس کو آپ نے ایز ڈاؤن کیسے کرنا ہے. فائنلی تو سب کو اکٹھے بیٹھنا ہے, کوئی طریقہ ہے؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب قمر زمان قاہرہ صاحب اسٹوڈیوز میں آ چکے ہوئے ہیں. تو قاہر صاحب آپ کی غیر موجودگی میں شعر پڑھ رہے تھے, احمد اویس صاحب, ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں, لیکن کیا حکومت واقعی دیر کر رہی تھی بہت سی چیزوں میں جس کے فیصلے کل ہوئے اتحادی جماعتوں کے, اور آپ اس میٹنگ میں تھے شاید؟ کیا فیصلے ہوئے سر؟ یقیناً تھا. کل کی میٹنگ جو تھی وہ بنیادی طور پہ کنسلٹیٹو میٹنگ تھی. فیصلے حکومت کرتی ہے, اتحادیوں کے ساتھ بیٹھ کے مختلف ایشوز آپ ریز کرتے ہیں اور ان ایشوز کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے. کل کی میٹنگ میں اکانومی کے حالات کے بارے میں ڈار صاحب نے, لاء کے بارے میں جو اس وقت لیگل کورس چل رہا ہے اس کے بارے میں لاء منسٹر نے اور انٹیریئر منسٹر نے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پہ بریف کیا, اور اس کے پھر اوپر ہر جماعت نے موجودہ حالات میں, یقیناً خان صاحب والا ایشو بھی تھا, الیکشن بھی تھے, تو ہر جماعت نے اپنی اپنی رائے دی. ان آراء سے آپ وزیر اعظم صاحب کو اپنے دے دی اور یہ کہا کہ جی فیصلہ آپ جو کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں, یہ ہماری رائے ہے. اور اس میں پابندی بھی تھی تحریک انصاف پہ, یہ معاملہ بھی ڈسکس ہوا؟ پابندی کا کوئی ایشو ڈسکس نہیں ہوا. اچھا. لیکن اور پابندی اس طرح لگا بھی نہیں کرتی, یہ پتہ نہیں آپ کہاں سے یہ ڈیبیٹ چھڑ رہی ہے. مریم بی بی نے اپنے کسی جلسے میں یہ بات کر دی, اپنے آرگومنٹ کو اور ذرا سالڈ کرتے ہوئے. ہم کرتے ہیں یہ
انفارچونیٹلی. لیکن مجھے نہیں پتا انہوں نے یہ بات کس سینس میں کی ہے, لیکن میرا خیال یہ ہے. لیکن کیا اس طرح جماعتیں بین ہو سکتی ہیں؟ کیا اس طرح عدالتیں نہیں پڑی؟ کیا وہ نہیں نوٹس دیں گی؟ اور خان صاحب کے بارے میں تو لیں گی. لیکن ادروائز بھی مجھے بڑا سخت اختلاف ہے طرز سیاست سے خان صاحب کی, لیکن جماعتوں کے اوپر پابندیاں تو نہیں لگا کرتی. لیکن آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کی بات ہوئی ہے, کیونکہ لا جو ادارے ہیں ریاستی اداروں کی ریٹ اور ان کے خلاف جو زبان استعمال, کیا کوئی لیجسلیشن لا رہے ہیں آپ لوگ؟ میرے علم میں نہیں ہے کہ اس کے بعد فیصلہ کیا ہوا, لیکن لیجسلیشن آلریڈی بڑی موجود ہے. مزید لیجسلیشن لا کے اپنے کیا کرنا ہے؟ ایک بات کے اوپر بہرحال اتفاق رائے ٹائپ تھا سب جماعتوں کی طرف سے, تقریباً مور اور لیس یہ رائے تھی کہ قانون کو اپنا رستہ جو ہے وہ لینا چاہیے اور ہیزیٹیشن میں فیصلے نہیں کرنے چاہیے. یہ بات درست ہے کہ جو حال آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیس نے زیادتی کی, یعنی لاہور میں جو کچھ ہوا اس کے اوپر یہ تھا کہ جی پولیس نے گنڈا گردی کر دی, دہشت گردی کر دی, پولیس گردی کر دی, پتہ نہیں کیا جو جہان کے گناہ کیے, اور ایسی گنڈا گردی کر دی کہ 64 پولیس والے زخمی ہو گئے اور 8 کارکن زخمی ہوئے پی ٹی آئی کے, اور گنڈا گردی پولیس نے کی. نہیں, ابھی یہی بات ہو رہی تھی, احمد اویس صاحب نے کہا کہ اتنے مقدمے آپ نے کر دیے ہیں, 100 کے قریب ان کی قیادت کہہ رہی ہے کہ مقدمے ہیں. ہماری اطلاع ہے کہ 36 ہیں مقدمے ایک جگہ, لیکن مقدمے تو ہے نا. دیکھیں نا, پہلی بات یہ ہے کہ مقدموں میں ہے کیا, فلاں بندے نے یہ ٹویٹ کی تو غلط کیا, فلاں نے یہ, تو اس طرح کے مقدموں کا حاصل بھی کچھ نہیں ہوتا. لیکن جس مقدمے کے اندر عدالت نے ان کو طلب کیا تھا, یہ سارا قضیہ جو کچھ وہاں ہوا اور جو کچھ یہاں ہوا ایک ہی مسئلہ تھا نا, کہ عدالت بلا رہی تھی. اگر خان صاحب عدالت میں پیش ہو جاتے پہلی, دوسری, تیسری, 10ویں پیشی پہ, جب ہائی کورٹ نے کہہ دیا تھا اس وقت پیش ہو جاتے. ان کی جان کو تو خطرہ ہے نا. ایک منٹ, یہ تو نہیں نا, وہ بھی میں بتاتا ہوں. دیکھیں پہلے اتنی لیڈرشپ جو ہے وہ شہید ہو چکی ہے. میں بتاتا ہوں, جو خطرہ ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں. ان کے خطرے کا احتمال بھی ٹھیک ہوگا, اس کا تحفظ بھی کرنی ضروری ہے. لیکن آسماں عدالت کے کہنے پہ اگر وہ گئی پولیس, آئندہ جس کو مولانا فضل الرحمان کو خطرہ ہے ان کو تو عدالت نہیں بلائے گی, نہ بلائے گی بھی تو نہیں پیش ہوں گے. تو انہوں نے بھی دھمکی دی تھی جب وہ نیب نے ان کو نوٹس دیا تھا, ان کے کارکنوں نے بھی کہا تھا. لیکن انہوں نے نیب کے سوال نامے مانگ کے اس کے جواب دیے تھے. سوال یہ ہے کہ یہاں پہ عدالت نے سمن کر لیا تھا, اب ہائی کورٹ نے بھی کہا چلے ٹھیک ہے ریلیف بھی دے دیا. اس کے بعد جو کچھ ہوا, اچھا خان صاحب کو خطرہ ہے, ان کی زندگی کو خطرہ ہے, وہ لاہور کی سڑکوں پہ تنگ گلیوں پہ ہزاروں کارکنوں کو ساتھ لے کے وہ 7 گھنٹے گھومتے ہیں, اور ان کو اسٹیٹ کی سیکیورٹی اس طرح نہیں ہے, اور یہ جوڈیشل کمپلیکس میں ان کی مرضی کی عدالت لگتی ہے, اور وہاں پہ سیکیورٹی ایڈیکویٹ سیکیورٹی پڑی ہوئی ہے, اور پولیس والے کہتے ہیں کہ جناب آپ کے ساتھ یہ لوگ آئے, آپ کے ساتھ اگر سینکڑوں لوگ اندر احاطے میں چلے جاتے ہیں تو کس کو اسکین کریں. اچھا یہ احمد ویسے یہ اس کا جواب تو آپ ضرور دیں کہ مرضی کے ٹائم پہ جاتے ہیں, مرضی کی عدالت ہوتی ہے, مطلب جج بھی مطلب اب جی اصل میں سر قاہرہ صاحب نے جو بات کی ہے نا, یہ آئی وٹنس نہیں ہے اس کے, اس لیے انہوں نے ہیئر سے ایویڈنس کے اوپر یہ ساری بات کی ہے, تو وہ اتنی درست نہیں ہے. وہاں پہ جب یہ گئے بھی ہیں تو کس طریقے سے ان کو وہاں اندر بھی ٹریپ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اور وہ جو حالات وہاں پہ کس قدر وہاں پہنچتے جو اتنی زیادہ پولیس نے جس طریقے سے وہاں پہ حملہ آور ہوئی, اور پھر وہاں پہ آپس میں ایک جنگ و جدل کا ایک بازار گرم ہو گیا. بات یہ ہے کہ ہمیں کچھ لمٹس رکھنی چاہیے. قاہرہ صاحب بڑے سلجھے ہوئے آدمی ہیں اور بڑی نپی تلی بات بھی کرتے ہیں, میں ہمیشہ ان کا احترام کرتا ہوں اس وجہ سے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہمیں یہ جو ہے نا پالیٹکس کے اندر بھی ہمیں یہ جو مینرزم جو ہے اس کو ہمیں اپ ہولڈ کرنا چاہیے, اور باقاعدہ اس کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے, ایک دوسرے کا احترام اپنی جگہ. نہیں سر وہ صحیح بات ہے, بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. مجھے احمد اویس صاحب کا احترام ہے, بالکل دوسری رائے کوئی نہیں ہے سر. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاست کے اندر اپنے مخالف کو جتنا, میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جتنا خان صاحب نے ذلیل کیا ہے. قاہر صاحب ایک میری بات سنیے گا, جب ایک پبلکلی, میں ایک بات بتانے لگا آپ کو بڑی امپورٹنٹ, جب پبلکلی ٹی وی کے اوپر میں نے بھی سنا, آپ نے بھی سنا, اور شاید ہر ایک نے سنا ہوگا کہ مریم نواز اور رانا ثناء اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ایک فتنہ ہے, اس کا سر کچل دینا چاہیے. بالکل پریسائزلی یہ لفظ ہیں, آپ دوبارہ سن لیجئے. ایسا ہی ہے کہا انہوں نے, میں بھی سنا. یہ لفظ جو ہیں یہ حکومت کے اتنے اہم لوگوں کی طرف سے
پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کی طرف سے یہ لفظ آئیں گے پبلکلی تو پھر ایک آدمی کے متعلق اس کے ذہن میں جو ایک پرسیپشن ڈیولپ ہوا ہے تو وہ ایک خطرہ بن جاتا ہے. جی جواب لے لیں پھر میں مظہر صاحب کے پاس جاؤں. ٹھیک سر ٹھیک بات. احمد اویس صاحب گزارش یہ ہے کہ سیاست کے اندر مظہر صاحب نے بھی کور کیا اور آپ نے بھی بڑی سیاست دیکھی ہے. سیاسی لسان میں ہمیشہ اس کے بارے میں شاکی رہتا ہوں کہ ہمیں اپنے سیاسی جو گفتگو کا لہجہ ہے نا اور لفظ ہے یہ بڑے مناسب رکھنے چاہیے. بٹ انفارچونیٹلی عمران خان صاحب خود یہ چور ہے یہ ڈاکو ہے میں اس کو لٹکا دوں گا میں اس کو چھوڑوں گا نہیں, ایسے لوگوں کو لٹکا دینا چاہیے. یہ تو خان صاحب کا ترا امتیاز ہے. اور اس کے جواب میں اگر انہوں نے جواب میں یہ بات کہی تو کسی کی تقریر جلسے میں کہی ہوئی تقریر کو یہ کہا جائے کہ یہ پالیسی بن گئی ہے اور میری جان کو خطرہ ہے, اور جان کو خطرہ ہے تو یا تو پولیس سے دفاع لیں گے یا رینجر سے لیں گے, کسی کو تو آپ اعتبار کریں گے نا. لیکن مصعب اب جو کل جوڈیشل کمپلیکس میں ہوا, میں نے کوئی 4-5 صحافیوں سے پوچھا, مطیع اللہ جان کو آن دا ریکارڈ بھی پوچھا, وہ یہ فرماتے ہیں کہ عمران خان صاحب باہر آئے بیٹھے رہے اور ان کے لوگوں کی طرف سے پہلے جو ہے وہ حملہ ہوا ہے. بہت سارے صحافیوں نے اس کے اوپر بات بھی کی ہے. تو اب اور پھر جو کورٹ کے اندر ہوا وہ تو حیران کن ہے. یعنی ایک پولیس والا زخمی وہاں پہ چلا گیا, جج جو ہے وہ انسیکیور ہو گئے, ان کو ایک ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی. تو وہ تو ایک آن دا ریکارڈ ہے, یعنی یہ میں کوئی ایگزیجریشن نہیں کری, جو میں نے لوگوں کے واقعات سنے وہ بتا رہی ہوں. تو ایسی صورت میں پھر قصور کس کا ہے؟ ایک چھوٹا سا جملہ میرا بھی ساتھ جواب دے دیجئے, اور وہ یہ ہے مظہر صاحب کہ خان صاحب کہتے ہیں میری جان کو خطرہ ہے, جوڈیشل کمپلیکس بالکل کمپاؤنڈ ہے, ہر طرف دیواریں ہیں, وہاں لوگ ڈائریکٹ انٹری نہیں ہے. اگر اس کے اندر سینکڑوں لوگ جس طرح انہوں نے حملہ کر دیا تھا یا ان کو الاؤ کر دیا جاتا تو خان صاحب کی سیکیورٹی کیا ہو سکتی تھی, یا اس صورت میں ہو سکتی تھی کہ لوگ نہ جانے دیے جائیں اور صرف وہ پروٹیکشن میں اندر چلے جائیں؟ کیا جی دیکھیے پہلے آ جاتے ہیں زمان پارک پہ. آپ نے پولیس نے, پنجاب پولیس نے ایک نوٹس, یا اسلام آباد پولیس نے ایک نوٹس سرو کرنا تھا ان کو اریسٹ کا کہ جی یہ کورٹ کے آرڈرز ہیں. اب اس کے 2 طریقے تھے. ایک طریقہ تو یہ تھا جو اڈاپٹ کیا گیا, اس سے کیا ہوا, اس سے 24 گھنٹے صرف خبر یہ بنی کہ وہاں وائلنس ہو رہا ہے, جو ہے وہ ان کے کارکن جو ہے پتھراؤ کر رہے ہیں, غلیلیں سے مار رہے ہیں پولیس کو, اور پیٹرول بم, مبینہ طور پہ پیٹرول بم پھینک رہے ہیں. یہ ساری ایک سائڈ پہ ہوا. دوسرا یہ کہ پولیس ظاہر ہے ادھر داخل ہونے کی کوشش کر رہی ہے. ہینڈلنگ جو ہے وہ گورنمنٹ کی کیا تھی؟ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سچویشن ایسی ہے کہ جہاں 1 2 3 جتنے بھی لوگ تھے, 1000 لوگ تھے, وہ ریزسٹ کر رہے ہیں, ٹھیک, تو ایک طریقہ تو وہ ہے کہ آپ گھس جائیں اور اس میں کلیشز ہوں, اس میں کیجویلٹیز ہوں. دوسرا یہ کہ اسلام آباد ہائی اسی کورٹ میں جا کے پولیس وہاں سبمٹ کرتی وداؤٹ موونگ ٹورڈز زمان پار, وہ جا کے سبمٹ کرتے ہیں کہ جی ہم گئے تھے یہ نوٹس سرو کروانے, ہم انہیں گرفتار کرنے گئے تھے. وہاں ایک ایسی سچویشن ہے کہ اگر ہم وہاں یہ کرواتے تو وہاں کیجویلٹیز ہو سکتی تھیں, اور کورٹ کے اوپر چھوڑ دیتے کہ پھر کورٹ اس کو ٹیکل کرے. سر ابھی تو کورٹ جو ہے اس نے کیا چھوڑنا تھا. میں تو اچھا میں بریک لے لوں, بریک ضروری ہے سر. ایک چیز مظہر صاحب, گزارش یہ ہے کہ اس سے پہلے اسلام آباد پولیس کے 4 بندے گئے, انہوں نے جا کے نوٹس سرو کرنے کی کوشش کی اور گرفتاری کے لیے 4 لوگ ہی گئے تھے, کوئی بندوقیں لے کے نہیں گئے تھے. ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اور ان سے کہا گیا کہ نوٹس ریسیو کر لیا, شبلی صاحب نے نوٹس ریسیو کر لیا, ان کو دھکے دے کے وہاں سے بھیجا گیا. اس کے بعد عدالت میں آ کے عدالت نے کہا 13 تاریخ کو بھیجو ہو جائیں, ہائی کورٹ نے کہا, اور پھر جو ڈی آئی جی کے ساتھ ہوا اور وہ باقی چیزیں ہیں, مگر کیا ان لوگوں کو رجسٹ کرنے کا کوئی حق ہے؟ قاہرہ صاحب پھر کیا, آپ مجھے بتائیں کہ پھر کیا ہوا. اور دنیا کی کس عدالت میں, میں بتاتا ہوں, دنیا کی کس عدالت میں مظہر صاحب ایسا ہوا کہ جا کے پولیس پوچھے کہ اچھا جناب آپ حکم کریں, ہم تو فیل ہو گئے ہیں, آپ حکم کریں. ہماری عدالتوں تو کپڑے اتار دیتی ہیں پولیس والوں کے, ان کا قصور نہ بھی ہو تو قصور بنا دیتی ہیں. تو عرض یہ ہے, کبھی ایسی کوئی مثال ہے کہ ماضی میں وہ گئے ہوں پولیس والے کہ جناب اب ہم کیا کریں, بے بس ہو گئے؟ اور تو اب سر سوال یہ قاہرہ صاحب کہ اب آپ کی حکومت جو ہے پی ڈی ایم کی, جی سر میں عدالت کا کیا رویہ تھا؟ ہاں عدالت کا رویہ تو سر جو بھی رویہ یہ تو عدالت کے رویے کے اوپر بات تو بعد میں ہوگی, وہ تو ایک الگ بحث ہے کہ عدالت کا رویہ یا عدالتوں کا رویہ کیا, یہ تو الگ بحث ہے. لیکن جو وہاں پہ پولیس کے ساتھ ہوا وہ کرنے کا کیا کسی کو اختیار ہے؟ بالکل نہیں ہے. لیکن حکومت یہ بتائیں کہ ادھر اگر زمان پارک پہ کیجویلٹیز ہو جاتی, ہاں
کوئی منی ماڈل ٹاؤن ہو جاتا تو آج پورا سینیریو کیا بنا ہو. مگر عباس صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ دنیا بھر کی پولیس کے پاس یہ لاٹھیاں، یہ آنسو گیس، یہ واٹر کینن، یہ ربر بلٹس، یہ لائیو ایمونیشن کیوں ہوتا ہے؟ اچھا سر، میں نے بریک لینی ہے، میں بریک لینی ہے، میں بریک کے بعد جا کے کراؤڈ ہینڈل کرنے ہوتے ہیں. بریک لینی ہے بات وہاں پہ سر، میں نے بریک لینی، سر بریک لینی ہے، بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہ کیجویلٹیز ہوئی لیکن پولیس والوں کی ہوئی. شہزاد بخاری DIG جو ہے وہ اسپتال پہنچے. جی میں بریک کے بعد اس پہ ضرور بات کروں گی کہ اب وے فارورڈ کیا ہے، حکومت کیا چاہتی ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا، اب یہ جو بات ہم بریک میں آپ لوگ کر رہے تھے، دیکھیے نا، اب حکومت جو ہوتی ہے قاہرہ صاحب، اس کا بڑا پن ہوتا ہے، وہ بات چیت کے لیے بات کرتی ہے. اب سول سوسائٹی کہہ رہی ہے، امتیاز عالم صاحب آج ملے ہیں، کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب بات کریں گے، مگر حکومت کہتی ہے اب ہم نے بات نہیں کرنی. کون سی حکومت کہتی ہے؟ مطلب زرداری صاحب نے کہا ضرور بالکل بات نہیں ہوتی، ان سے نہیں ہوتی. زرداری صاحب نے ساری 5 سال گالیاں کھانے کے بعد ایک لفظ غصے میں کہہ دیا. اس کے جواب میں نے کہا تھا کہ زرداری صاحب آپ بھی جانتے ہیں، مدر صاحب بھی مریم جانتے نے ہیں. بھی یہی بات کی، مریم صاحبہ نے بھی. ایک منٹ مجھے زرداری صاحب کو میں جواب دینا ہے. مریم کا جواب مسلم لیگ سے پوچھیے. زرداری صاحب کے اوپر میں نے کہا تھا کہ زرداری صاحب بڑے، جب کبھی انتہائی غصے میں ہوں تو یہ بات ان سے نکل سکتی ہے، لیکن آپ ان کو لاجیکلی اور ملک کے مفاد کی بات جب بھی کریں گے وہ بات سے انکار نہیں کریں گے. تو بات ہوگی. میری عرض سنیں. وزیر اعظم پاکستان نے آن فلور آف دا ہاؤس آف سینٹ لائیو چلتے ہوئے کہا کہ ہمیں بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، آگے راستہ نکالنا چاہیے. جب انہوں نے کہا، اس سے پہلے بھی کہا، چارٹر آف اکانومی کا کہا، جب وہ اپوزیشن میں تھے تب بھی کہا، گورنمنٹ میں آ کے بھی کہا، بلاول صاحب نے بھی کہا، زرداری صاحب نے بھی، سب کو گالیاں پڑیں. اب بھی بلاول صاحب نے بھی کل یہی کہا. بھائی اب فارمل دعوت کیا ہے؟ دعوت نامہ آپ کی طرف سے کبھی ایک ہوتا ہے نا کہ تھوڑا سا ایکسیپٹنس، آپ کی طرف سے گالی یہ ہے کہ نہیں ان کے ساتھ نہیں، میں تو ہندوستان سے بیٹھ جاؤں گا، ان کے ساتھ نہیں. اب طالبان کے ساتھ مطلب یہ اس پہ میں تو ویسا کو آخر میں لیتی ہوں. یہ بات تو ہے، وہ کہتے ہیں جی طالبان کے ساتھ بات ہو سکتی ہے، نہیں وہ کہتے ہیں اسرائیل سے بات ہو سکتی ہے. مذہب دیکھیں آسما، ابھی جو سچویشن، اس وقت جو سچویشن ہے اس میں بالکل قاہرہ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں زرداری صاحب کے حوالے سے. وہ آپ ان سے جا کے ملیں تو ان کی پوزیشنز چینج ہو سکتی ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایک کنسسٹنٹ پوزیشن ہے ان کی کہ جی اپنے تئیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کو سیاستدان نہیں مانتا یا وہ کرتا، لیکن جی لیکن وہ مذاکرات کی جب بات ہوگی تو وہ مذاکرات کے لیے تیار ہو سکتے ہیں. دیکھیے مسلم لیگ نون کا کیا مسئلہ ہے؟ مسلم لیگ نون کا مسئلہ ہے وہ شہباز شریف ایز اے پرائم منسٹر وہ یہ بات کر رہے ہیں. جس وقت وہ یہ بات کرتے ہیں، مسلم لیگ جو مریم نواز ہے وہ بالکل اس سے دوسری بات کرتی ہیں. وہ ترازو کو ایک اس پلڑے میں ڈالنے والی بات کرتی ہیں کہ جی پہلے انصاف کا ترازو وہ ہو، اس کے بعد مشروط کر دیتی ہیں وہ اس کو. ٹھیک بات، مشروط کر دیتی ہیں وہ، اور وہ ہارڈ لائن لے رہی ہیں. تو ایک ہارڈ لائن نظر آ رہی ہے مسلم لیگ میں، اور ایسے ہے. جی لیکن مدر صاحب کیا یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ نے اپنی رسپانسبلٹی کرنی ہے، اور ہم بڑی جذباتی قوم ہیں، وہ کہہ رہے حکومت الگ بات ہے، انہوں نے اپنی کانسٹیچوئنسی کو بھی لے کے چلنا ہے. اس پچھلے 8-10 مہینے میں جو گورنمنٹ نے فیصلے کیے، اس سے جو ان پاپولر فیصلوں سے نقصان ہوا، کیا اس نے اپنی جماعت کو نہیں سنبھالنا؟ اور آپ جانتے ہیں کہ سیاسی تقریریں اور طرح ہوتی ہیں. جی میں احمد عویس صاحب سے پوچھ لوں. سر احمد عویس صاحب، ایک منٹ جی سر، مجھے نہیں